اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صدق الله العظيم۔ سامعین کرام، سورہ الانعام کی آیت 75 سے لے کر 79 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اور یہ آیات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں اور شرک کا عروج تھا مکہ کے اندر۔ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان کیا گیا، کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام سے اپنے آپ کو نسبت دیتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، ان کی نسل سے ہیں، ان کی لڑی سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے، تب وہاں پہ نمرود کی بادشاہت تھی۔ لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، چاند کی کرتے تھے، سورج کی کرتے تھے اور نمرود کی بھی کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے دیے۔ ایک بیٹا اسحاق علیہ السلام، اس کو ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین میں بسایا، اور دوسرا بیٹا اسماعیل علیہ السلام، اس کو انہوں نے حجاز میں یعنی مکہ مکرمہ میں بسایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو عراق میں جب پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، تو ان کے جو باپ تھے وہ بتوں کا کاروبار کرتے تھے، یعنی بت بنا کر بیچتے تھے کہ یہ خدا ہیں، اور لوگ ان سے خریدتے تھے اور پھر ان کی پوجا کرتے تھے۔ اسی واقعے کا تذکرہ قرآن نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم نے لِأَبِيهِ آزَرَ، اپنے باپ آزر سے فرمایا۔ ابراہیم کے باپ کا نام آزر تھا۔ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ کیا آپ بتوں کو اپنا معبود بناتے ہیں، بتوں کو اپنا خدا بناتے ہیں، اپنا الہ بناتے ہیں۔ انی اراکا، بے شک میں تجھے دیکھتا ہوں، وقومک، اور تیری قوم کو، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہے۔ بے شک میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں کہ بت بناتے ہو ہاتھ سے، پھر انہی کو خدا کہنا شروع کر دیتے ہو، پھر انہی کے سامنے سجدہ ریز ہونا شروع کر دیتے ہو، پھر ان سے آپ منتیں ماننا شروع کر دیتے ہو، عجز و نیاز شروع کر دیتے ہو۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا وکذالک نری ابراہیم، اسی طرح ہم دکھاتے رہے ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے عجائبات، یعنی اللہ تعالیٰ کا نظام کیسے چل رہا ہے، کس طرح فرشتے اس کائنات کو چلا رہے ہیں، سورج کو چلا رہے ہیں، گھما رہے ہیں، زمین کو گھما رہے ہیں، چاند ہے، ستارے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں، روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ اس نظام کا مشاہدہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو کرواتا ہے تاکہ ان کا یقین پختہ ہو جائے، اور پختہ یقین کے ساتھ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں اور اللہ کی پہچان کروائیں۔ اس لیے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، اس طرح ہم ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے عجائب دکھاتے رہے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین والوں میں سے ہو جائیں، تاکہ ان کا یقین پختہ ہو جائے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا، پھر جب ان پر رات نے اندھیرا کر لیا تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، جب جوانی کو پہنچ گئے، مشاہدے کر رہے تھے، کائنات کے مشاہدے کرتے تھے
کہ یہ لوگ ستاروں کو پوجتے ہیں، چاند کو پوجتے ہیں، سورج کو پوجتے ہیں، تو کیا یہ خدا ہو سکتے ہیں؟ اس لیے انہی باتوں کا یہاں پہ تذکرہ ہے کہ پھر جب ان پر رات نے اندھیرا کر لیا تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، قال ھذا ربی، وہ کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہے۔ یعنی ایک سوالیہ نشان بھی ہے کہ اس کو میں رب بناؤں جو رات کو چمک رہا ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اس سے اپنی دعائیں مانگوں، اس سے اپنی مصیبتیں ختم کرنے کے لیے التجائیں کروں۔ فلما آفلا، پھر جب وہ چھپ گیا، یعنی وہ ستارہ جو نمودار ہوا تھا جب وہ چھپ گیا، قال لا احب العافلین، تو وہ کہنے لگے کہ میں چھپ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ کیسا خدا ہے جو چھپ گیا ہے، یہ ختم ہو گیا، آیا روشن ہوا اور ختم ہو گیا، یہ تو نہیں خدا ہو سکتا۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر جب چمکتا ہوا چاند دیکھا تو پھر کہنے لگے قال ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے، میرا خدا ہے۔ فلما افلا، سو جب وہ چھپ گیا، قال لئن لم یہدینی ربی، تو کہنے لگے کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا، لأکونن من القوم الظالمین، تو میں بھی گمراہ قوم میں سے ہو جاتا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس کائنات کے راز نہ کھول کے دکھاتا، یہ چیزیں ساری نہ دکھاتا، تو شاید میں بھی یہی کام کرتا جو میرا باپ کر رہا ہے، جو میری قوم کر رہی ہے۔ فلما رأى الشمس بازغۃ، پھر جب انہوں نے چمکتا ہوا سورج دیکھا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، تو کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، پھر جب وہ چھپ گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تو وہ کہنے لگے اے میری قوم، میں ان سے بری ہوں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ نہ چاند میرا رب ہے، نہ سورج میرا رب ہے، نہ ستارے میرے رب ہیں، نہ یہ بت میرے رب ہیں، یہ تو فنا ہو جانے والے ہیں، ختم ہو جانے والے ہیں، تو یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرا رب وہ ہے، انی وجہت وجہی للذی، یہ وہ دعا ہے جو ہم قربانی کے وقت بھی پڑھتے ہیں کہ بے شک میں نے اپنا رخ، انی وجہت، میں اپنا رخ کر چکا ہوں، وجہی للذی، سب سے اپنے چہرے کو اس ذات کے لیے پھیر چکا ہوں، فطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، حنیفا، اور سب سے یکسو ہو گیا ہوں، میں ہر طرف سے اپنے آپ کو ہٹا چکا ہوں، میرا کسی شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں کسی کو نفع اور نقصان کا مالک نہیں سمجھتا، میرا معبود تو بس ایک ہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ تو یہ وہ دعویٰ ہے کہ آسمانوں کو پیدا کرنا اور زمین کو پیدا کرنا یہ کوئی بھی نہیں کرتا۔ زمینی خدا جتنے بھی ہیں، جو بھی اپنے آپ کو بڑا بڑا سمجھتے ہیں، یا جن کے نام پہ لوگ منتیں مانگتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جن کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور طرح طرح کی عبادتیں ان کے سامنے بجا لاتے ہیں، ان میں سے کسی کا بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ اس نے زمین بنائی یا آسمان بنائے۔ تو خدا تو پھر وہی ہو سکتا ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے اور جو یہ کائنات چلا رہا ہے، اور کائنات کے حصے میں سے ہی ایک حصہ انسان ہے، تو انسان کا خدا باقی کائنات کے خدا سے علیحدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی بات یہاں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت انداز میں مثال دے کر یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر ساری کائنات جس کو میں نے پیدا کیا ہے وہ ساری میرے سامنے سجدہ ریز ہے، وہ ساری یکسو ہو کر میری عبادت کر رہی ہے، تو اس کائنات کا ایک جز انسان جو ہے یہ علیحدہ کھڑے ہو کے کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرا خدا کوئی اور ہے یا میرا نفع اور نقصان کا مالک کوئی اور ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح یکسو ہو کر صرف اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔